حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم غالب الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار اور نبی آل نبی اور اصحاب نبی پہ جھوم کر کے درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ بگرداب قلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ را چو کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون چشتی، مدد کن یا خواجہ معین الدین چشتی۔ خواجہ ہند کو دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند کو دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں ہوتا مانگنے والا تیرا۔ میرے حاضرین بھائیوں اور پردہ نشین خواتین حضرات، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک بڑی ہی عظیم الشان شخصیت کی سیرت پر بیان کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ دنیائے سنیت، دنیائے اسلام کی ایک مانی جانی مشہور و معروف شخصیت، جب ماہ رجب المرجب آ جاتا ہے تو آپ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ ماہ رجب المرجب آتی ہی اور اس کی 6 تاریخ جیسی ہی آ جاتی ہے، ان عاشقوں کے دلوں میں اس شخصیت کی محبت معجزن ہونے لگتی ہے، جوش مارنے لگتی ہے۔ اس شخصیت کا اعلیٰ نام حضرت سیدنا خواجہ حسن سنجری چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی۔ حضرت خواجہ حسن سنجری چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ایسی ہے، آپ کی ذات تعارف کے محتاج نہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا نامی اسم گرامی محمد حسن، آپ آل رسول ہیں۔ آپ کے والد ماجد کا نام سید غیاث الدین، آپ کی والدہ ماجہ کا نام سیدہ ماہنور فاطمہ۔ آپ حسینی اور حسنی سید ہیں، یعنی آپ نجیب الطرفین سید ہیں۔ نجیب الطرفین اسے کہتے ہیں جن کے والدین سید ہو، اسے نجیب الطرفین کہا جاتا ہے، یعنی باپ کی طرف سے بھی سید اور ماں کی طرف سے بھی سید۔ تو میرے غریب نواز والد کی طرف سے حسینی سید اور والدہ کی طرف سے حسنی سید، سبحان اللہ۔ اسی لیے آپ کو حسینی حسنی سید کہا جاتا ہے، حسینی حسنی سید کہا جاتا ہے۔ غریب نواز کی شان بہت ہی نرالی ہے۔ جب آپ مقام سنجر میں پیدا ہوئے میرے محترم بھائیوں، آپ کی والدہ ماجدہ کا بیان ہے، حضرت خواجہ غریب نواز کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے کہ میرا بیٹا حسن پیدا ہوا، میرے گھر میں روشنی ہی روشنی آ گئی، سبحان اللہ۔ نور سے میرا گھر منور ہو گیا، سبحان اللہ۔ غریب نواز سرکار پیدا ہوئے، ایک آل رسول کا گھرانہ ہے۔ میرے آقا غریب نواز کیا دنیا میں تشریف لائے، ساری دنیا سنیت میں جو ہے ایک خوشیاں ہی خوشیاں آنے لگی، ایک خوشی کی لہر دور پڑی۔ میرے غریب نواز سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کی ابھی بہت ہی کم عمر شریف تھی، قریب آپ کی عمر شریف 15 سال کی تھی۔ اس کم عمری میں آپ کے والد ماجد انتقال فرما جاتے ہیں، وصال فرما جاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں،
इस कम उम्री में जब आपके वालिद इंतकाल फरमा जाते हैं, आपकी इस कम उम्री से या आपकी इस 15 साल की उम्र से पहले की जो उम्र थी, आपने अपनी वालिद माजिद से कई तरबियत हासिल की, कई तालीम और तरबियत हासिल की, बहुत सारी चीजें आपने सीखी। आपके वालिद माजिद भी वली कामिल गुजरे हैं और वालिदा माजिदा भी वलिया कामिला गुजरी है। सुभान अल्लाह। जब आपके वालिद माजिद इंतकाल हुए, अब घर में परेशानी आ गई, मुसीबतें आने लगी। अब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज तो घर के बड़े फर्जंद थे, चुनांचा आपके हिस्से में एक बाग और एक पंचक्की आ गई। बाग भी तो क्या था, तो अंगूर का बाग था। कह दीजिए सुभान अल्लाह। अंगूर का बाग था। गरीब नवाज सरकार दिन भर उन अंगूर के बागों की आबियारी करते, उसको पानी देते और पंचक्की चलाते, और जो उससे पैसा निकलता और उसी से अपना घर चलाया करते थे, उसी से अखराजात पूरे किया करते थे। यह आपका मामूल रहा है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि गरीब नवाज सरकार जो है इन दरख्तों को पानी पिलाने के लिए नहीं पैदा हुए थे, बल्कि इंसानों को जो है बातिनी पानी पिलाने के लिए पैदा हुए थे, उलूम ज़ाहिरी से सैराब करने के लिए पैदा हुए थे। गरीब नवाज सरकार से अल्लाह कुछ और काम लेना चाहता था। चुनांचा गरीब नवाज सरकार अपने जो है बाग में एक वक्त जो है पानी दे रहे थे, आपने क्या देखा कि एक मजजूब बुजुर्ग तशरीफ ला रहे हैं। जैसे बुजुर्ग तशरीफ लाए, गरीब नवाज सरकार तो आले रसूल थे ना, जिन्हें पता था कि बुजुर्गों का अदब कैसा किया जाता है, जिन्हें पता था अल्लाह वालों का अदब कैसे किया जाता है। तो गरीब नवाज सरकार ने देखा कि एक बुजुर्ग आ रहे हैं, अल्लाह वाले आ रहे हैं, अदब के साथ दौड़ पड़े और उन बुजुर्ग को जो है एक सायादार दरख्त के नीचे बिठा दिए और फौरन दौड़ते हुए गए, अंगूर का एक खोशा, अंगूर का एक गुच्छा तोड़ लाए और आपकी खिदमत बाबरकत में पेश कर दिया और अर्ज किया हुजूर वाला तनावल फरमाइए, और अदब के साथ दो जानों होकर उस बुजुर्ग के सामने बैठ गए। उस बुजुर्ग ने अंगूर के खोशे में से 2-4 अंगूर खाया और उस नौजवान गरीब नवाज का अदब इस कदर पसंद आया, सुभान अल्लाह। उस बुजुर्ग का कोई और नाम नहीं है जिन्हें दुनिया हजरत इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम से याद करती है। हजरत इब्राहिम कंदोजी ने जब गरीब नवाज सरकार का अदब एहतराम देखा, देखने के बाद भी आपका दरिया रहमत जोश मारा। आपने फौरन जो है अपने साथ में जो बगल में लाए हुए थैला था, उसमें से जो है खुश्क रोटी का टुकड़ा या खली का टुकड़ा, जिसे तिल या सरसों के खली का टुकड़ा कहा जाता है, उसको निकाला, आपने मुंह में रख करके उसे चबाया और चबाने के बाद जो है गरीब नवाज सरकार के मुंह में डाल दिया। सुभान अल्लाह। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं जैसे उन्होंने वो रोटी का टुकड़ा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के मुंह में डाला, गरीब नवाज सरकार के दिल में जो है नूर मार्फियत का रोशन चराग हो गया, नूर मार्फियत का एक चराग रोशन हो गया। आपकी दिल की दुनिया बदल गई, दिल दुनिया से बेजार हो गया, दुनिया की मोहब्बत दिल से खत्म हो गई। इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह चले जाते हैं। सुबह होती ही दूसरे दिन हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जितना भी बाग था, बाग और पंचक्की फरोख्त कर देते हैं और जितना पैसा था वो सब गरीबों में तकसीम कर देते हैं। सुभान अल्लाह। तो पता क्या चला इस वाक़ये से? सबसे पहले गरीबों की मदद करना ये हमारे गरीब नवाज का अमल है, हमारी गरीब नवाज की सुन्नत। इसीलिए फकीर आपको गरीब नवाज कहती है, यानी गरीबों को नवाज देने वाले कहा जाता है। इसीलिए दुनिया आपको गरीब नवाज कहती है। और साथ साथ में इस वाक़ये से क्या पता चलता है, एक अल्लाह का वली दूसरे अल्लाह वाले से कैसे अदब करता नजर आ रहा है, अल्लाह का वली दूसरे अल्लाह वाले का कैसा अदब करता नजर आ रहा है। ये मशहूरा, ये माकूल, ये मशहूर, ये जो है ये बहुत ही मुहावरा मशहूर है। क्या है मकूला मशहूर? बाअदब बा नसीब, बेअदब बद नसीब। जो बाअदब होता है वो नसीब वाला होता है, जो बेअदब होता है वो बदनसीब होता है। पता क्या चला? अदब से इंसान की दुनिया भी सुधर जाती है, आखिरत भी सुधर जाती है। अदब से इंसान अल्लाह की बारगाह में भी मकबूल हो जाता है, रसूल खुदा की बारगाह में मकबूल हो जाता है, बड़ियों की नजर में महबूब बन जाता है। जैसे कि मेरे गरीब नवाज ने उस अल्लाह वाले हजरत इब्राहिम कंदूजी की खिदमत फरमाई, सुभान अल्लाह, उनका अदब एहतराम किया। आइए आपको बताता चलो, हजरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सरकार फरमाते हैं कि जो कोई बड़ों की ताज़ीम और तौक़ीर करे, बड़ों का अदब बजा लाए और छोटों पर शफक़त करे, कल क़यामत के दिनों में
میرے ساتھ جنت میں رہے گا، میرے ساتھ جنت میں رہے گا۔ اور دوسرے حدیث پاک سرکار فرماتے ہیں جو کوئی کسی عمر دراز کو دیکھ کر کسی بوڑھے کو دیکھ کر اس کے بڑھاپے کی وجہ سے اس کی عمر درازی کو دیکھتے ہوئے اس کا ادب کرے، اس کی تعظیم کرے، تو اللہ تعالیٰ اس ادب کرنے والے نوجوان کے عزت میں اضافہ فرمائے گا۔ اور دوسری حدیث میں پاک جو کوئی اپنے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، جو چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ اب تین حدیث پاک آپ کو بتایا، اب اس سے کیا پتا چلا کہ ہمیں اپنوں سے بڑوں کا ادب کرنا ہے۔ بڑوں میں کون آئے؟ بڑوں میں بوڑھے آ گئے۔ بڑوں میں کون آئے؟ بڑوں میں امام آ گئے۔ بڑوں میں کون آئے؟ بڑوں میں علماء آ گئے۔ بڑوں میں کون آئے؟ بڑوں میں اساتذہ آ گئے۔ بڑوں میں کون آئے؟ بڑوں میں جو ہے پیر مرشد آ گئے۔ بڑوں میں پیر مرشد آ گئے، بڑوں میں علماء آ گئے، بڑوں میں اساتذہ آ گئے، بڑوں میں ماں باپ آ گئے۔ تو بڑوں کا ادب اور چھوٹوں کا شفقت کرنا میرے آقا کی سنت مبارکہ ہے۔ تو آج سے نیت کریں گے انشاءاللہ بڑوں کا ادب ضرور کریں گے۔ ہم کیا کرتے ہیں، کوئی عالم دین آئے تو فوراً اٹھ کر کے اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اٹھ کر کے کیوں کرتے ہیں بھائی؟ کرسی پہ بیٹھے ہوئے اس کو کرسی دیتے ہیں، بھائی حضرت آپ بھی ادب کرتے ہیں علم کی وجہ سے۔ علم کا ادب سبحان اللہ گویا کہ رسول خدا کا قرآن کا ادب ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے والا عمل ہے، سبحان اللہ۔ تو بڑوں کا ادب کرنا ضرور سکیے۔ المختصر یہ کہ میرے آقا سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے جب جو ہے ایک باغ اور پنچکی تھی، وہ سارا بیچ باچ کر کے علم دین حاصل کرنے کے لیے چل پڑتے ہیں۔ جاتے ہیں خلاصہ وہاں حافظ قرآن بن جاتے ہیں، جاتے ہیں سمرقند وہاں کچھ اور علم حاصل کرتے ہیں، پھر بخارا آتے ہیں، بڑے بڑے اکابرین علماء کے پاس پہنچ کر کے تحصیل علم دین حاصل کرنے میں لگ جاتے ہیں، علم حدیث کرتے ہیں، علم تفسیر حاصل کرتے ہیں، علم فقہ حاصل کرتے ہیں، علم افتاء حاصل کرتے ہیں، سارے علوم و فنون پر مہارت تامہ حاصل کرتے ہیں۔ کامل مہارت حاصل کرنے کے بعد اپنے زمانے کے بڑے عالم بن جاتے ہیں۔ اب میرے بھائیو آگے علم کے لیے بتا دو، علوم دو طرح کے ہوتے ہیں، علوم ظاہری، علوم باطنی۔ علوم ظاہری کا مقصد و منشا یہ ہوتا ہے انسان علوم ظاہری حاصل کر لے تو اس سے سیدھا راستہ ملتا ہے، کہہ دیجئے سیدھا راستہ ملتا ہے۔ اور علوم باطنی سے بندہ جب اپنے پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ وہ پیر کامل رسول خدا تک پہنچا دیتا ہے، رسول خدا سے خدا تک پہنچا دیتے ہیں، رسول خدا سے خدا تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ اس کا منزل مقصود ہوتا ہے، علوم ظاہری سیدھے راستے کی طرف، علوم باطنی کا منزل و مقصود خدا کی طرف ہوتا ہے۔ درسی پڑھ لیجیے، محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پتہ چلا اب غریب نواز سرکار علوم ظاہری تو حاصل کر لیے ہیں، اب علوم باطنی کے لیے پیر کامل کی تلاش میں چلتے ہیں، طرح طرح کا سفر کرتے ہیں، سفر حجاز کرنا شروع کرتے ہیں۔ راستے میں ایک قصبہ آ جاتا ہے جسے ہارون کہا جاتا ہے، وہاں ایک خانقاہ میں پہنچتے ہیں۔ اس خانقاہ میں پہنچنے سے پہلے سیدنا غریب نواز بڑے بڑے اولیاء کرام کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، سب کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، سب سے کتاب فیض حاصل کرتے ہیں، مرید ہونے کے لیے پہنچتے ہیں۔ ہر پیر کامل اپنی زمانے کا بڑا جو ولایت کا سورج تھا، سب نے کہا کہ اے حسن تمہارا حصہ ہمارے پاس نہیں ہے، حسن تمہارا حصہ ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی اور تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے وہاں سے چلا میں، جب قصبہ ہارون پہنچا تو کیا دیکھا ہے؟ خانقاہ چمکتی نظر آ رہی ہے، ایک خانقاہ چمکتی نظر آ رہی ہے۔ خانقاہ کے دروازے پر ایک عظیم شخصیت، ایک رہنما تشریف فرما ہے جنہیں حضرت خواجہ عثمان ہارونی کہا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ وہ انتظار کر رہے ہیں۔ غریب نواز سرکار کہتے ہیں کہ میں جیسے ہی پہنچا تو جیسے کوئی میرا انتظار کر رہا ہے، خواجہ عثمان ہارونی نے مجھے دیکھ کر کے کہا حسن آل رسول میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، حسن آل رسول میں تمہارا ہی انتظار کر رہا
غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں دل میں سوچنے لگا اب تک میں نے اس بزرگ کو دیکھا نہیں, ان سے ملاقات نہیں کی, ان سے مصافحہ معانقہ نہیں کیا, ان کی صحبت اختیار نہیں کی, تو یہ مجھے کیسے جانتے ہیں. تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی جو اللہ والے تھے, کہا جاتا ہے نا علماء کی بارگاہ میں بیٹھو تو زبان سنبھال کر, اور اولیاء کی بارگاہ میں پہنچو تو دل سنبھال کر جایا کرو. غریب نواز سرکار کو یہ پتا تھا اللہ والے دلوں پر وہ حاصل رکھتے ہیں, تو چنانچہ غریب نواز سرکار نے دل میں سوچا اور خواجہ عثمان ہارونی نے کہا اے حسن, میں برسوں سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں, اس لیے کہ جو نعمت میرے سینے میں ہے وہ میں تمہیں نواز رہا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن غوث اعظم, جشن خواجہ غریب نواز, ہند کا راجا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اب غریب نواز سرکار وہاں مرید ہو جاتے ہیں, یعنی بیٹھ جاتے ہیں, بلاتے ہیں حضرت خواجہ عثمان ہارونی, بٹھاتے ہیں. اب حضرت خواجہ غریب نواز خود اپنی مرید ہونے کا واقعہ بیان فرماتے ہیں. انیس الارواح ایک کتاب ہے, اس انیس الارواح کتاب میں غریب نواز سرکار نے اپنے ہی مرید ہونے کا واقعہ ذکر فرمایا. آپ فرماتے ہیں بہت ہی پیارا واقعہ, کہہ دیجئے سبحان اللہ, اور بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں مرید ہونے کے لیے میرے پیر و مرشد کی بارگاہ میں پہنچا, جیسے ہی غریب نواز کی بارگاہ میں حضرت غریب نواز فرماتے ہیں حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ اے حسن 2 رکعت نماز ادا کرو. اے حسن 2 رکعت بولو نماز ادا کرو. فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا 2 رکعت نماز ادا کی. آپ کے پیر نے فرمایا اب بیٹھ جاؤ. میں بیٹھ گیا, 2 زانوں ہو کر 2 زانوں بیٹھ گیا. پھر آپ کے پیر نے آپ سے فرمایا آپ کے پیر نے آپ سے فرمایا کہ سورہ بقرہ شریف کی تلاوت کرو. سورہ بقرہ شریف کی تلاوت. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ بقرہ شریف کی تلاوت کیا. پھر اس کے بعد میں اپنے پیر کے پاس پہنچا, کہا کہ پیر نے پوچھا پڑھے؟ ہاں. میں نے کہا کہ ہاں میں نے پڑھ لیا. پھر آپ کے پیر نے آپ سے فرمایا 21 مرتبہ درود شریف پڑھ لو. 21 مرتبہ درود شریف پڑھنا. چنانچہ غریب نواز سرکار کہتے ہیں کہ میں 21 مرتبہ درود شریف پڑھا. پھر اس کے بعد میں پھر پہنچا, کہا کہ حضور میں نے پڑھ لیا. آپ نے حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا پڑھ لیے ہو؟ ہاں پڑھ لیا سرکار. پھر آپ نے فوراً آپ کا ہاتھ پکڑا, غریب نواز کا ہاتھ پکڑا اور انہیں اٹھایا. اٹھا کر کے فرمایا آ تجھے خدا تک پہنچا دوں, آ تجھے بولو خدا تک پہنچا دو. غریب نواز سرکار فرماتے ہیں کہ میرے پیر کامل نے اپنی مرید سے کہا کہ جاؤ ایک کینچی لے آؤ. کینچی لائی گئی, میرے سر پر کینچی چلائی گئی اور اس کے بعد جو ہے کلہے چہار پھول کی رکھی گئی اور ایک عبادت والا لباس مجھے عطا کر دیا گیا. اس کے بعد غریب نواز کہتے ہیں کہ میرے پیر کامل نے مجھ سے فرمایا کہ میرے سلسلے میں, ہمارے سلسلے میں 1 دن اور 1 رات کا مجاہدہ ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میرے پیر نے مجھے حکم فرمایا تم آج ہی سے آج کی رات اور کل کے دن کا مجاہدہ کرنا. چنانچہ غریب نواز کہتے ہیں کہ میں رات و دن کا 1 دن اور 1 رات کی مجاہدے میں لگ گیا. جب دوسرے دن میرے پیر کامل کی بارگاہ میں پہنچا, کہا کہ حضور والا میں نے مجاہدہ کیا 1 رات اور 1 دن کا. تو اس کے بعد غریب نواز سرکار کے پیر و کامل حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو اٹھایا, بیٹا حسن اٹھ جا اور آسمان کی طرف دیکھنا. حضرت غریب نواز کہتے ہیں کہ میں نے آسمان کی طرف دیکھا. پیر کامل نے کہا کہ تجھے کیا نظر آتا ہے؟ غریب نواز نے کہا کہ حضور والا مجھے عرش اعظم نظر آتا ہے, عرش اعظم نظر آتا ہے. پھر حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے پوچھا اب زمین کی طرف دیکھنا. غریب نواز کہتے ہیں میں نے زمین کی طرف دیکھا اور پھر میرے پیر مرشد نے مجھے پوچھا بیٹا حسن کیا نظر آتا ہے؟ میں نے کہا تحت الثری نظر آ رہا ہے, تحت الثری نظر آ رہا ہے.
اس کے بعد جو ہے آپ کے پیر کامل نے آپ سے کہا جاؤ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا. کہہ دیجئے جاؤ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھو. آپ فرماتے ہیں کہ میں گیا اور 1000 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھا. میں گیا اور 1000 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھا. پھر اس کے بعد میں اپنے پیر کی خدمت میں پہنچا. حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پیر نے مجھ سے پوچھا بیٹا حسن تم نے پڑھ دیا؟ میں نے کہا ہاں میں پڑھ لیا. پھر اس کے بعد جو ہے غریب نواز کہتے ہیں پھر فرماتے ہیں ان کے پیرو کامل اے حسن آسمان کی طرف دیکھو کیا نظر آ رہا ہے. تو غریب نواز سرکار فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں کہ حضور والا مجھے جو ہے عرش اعظم سے بھی آگے حجاب عظمت نظر آ رہا ہے. حجاب عظمت نظر آ رہا ہے. اس کے بعد غریب نواز کہتے ہیں کہ بیٹا حسن چل اٹھ میرے ساتھ چلنا. چنانچہ آپ کے پیر نے آپ کی ہاتھوں کو پکڑا باہر لے آیا اور فرمایا اے حسن آنکھوں کو بند کرنا. حضرت غریب نواز کہتے ہیں میں نے آنکھوں کو بند کر دیا. پیر کامل نے کہا آنکھوں کو کھول لینا. آنکھوں کو میں نے کھولا. میں نے دیکھا کہ میرے پیر نے اپنے دونوں انگلیوں کو آسمان کی طرف بلند کیا ہے اور اس کے بعد مجھ سے ارشاد فرما رہے ہیں حسن میرے دونوں انگلیوں کے بیچ میں دیکھنا تمہیں کیا نظر آتا ہے. حضرت غریب نواز نے جب دونوں انگلیوں کے بیچ میں دیکھا پوچھا پیر نے کیا نظر آتا ہے. غریب نواز نے کہا حضور میرے پیر مرشد مجھے نعرے تکبیر نعرے رسالت جشن خواجہ غریب نواز نعرے تکبیر نعرے رسالت. میں نے اپنے پیر سے عرض کیا حضور والا مجھے 18,000 عالم نظر آ رہے ہیں. سبحان اللہ 18,000 عالم نظر آ رہے ہیں. اس کے بعد میرے بھائیوں غریب نواز سرکار کو عبادت کے لیے لگا دیا گیا. میرے غریب نواز کے پیر نے فرمایا بیٹا حسن تمہارا کام مکمل ہو گیا. اب اس واقعے سے آپ کو بتاتا چلو میرے بھائیوں اس واقعے نے کیا بتا دیا کہ جب غریب نواز سرکار کے پیر کامل حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا یہ عالم کہ آپ کی دونوں انگلیوں کے بیچ 18,000 عالم نظر آ رہے ہیں. تو حضرت صدیق اکبر کا عالم کیا ہوگا, فاروق اعظم کا عالم کیا ہوگا, حضرت عثمان غنی کا عالم کیا ہوگا, علی حیدر کا عالم کیا ہوگا. جب ان چاروں کا عالم یہ ہے تو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا. جب صدیق کا عالم یہ ہے, جب فاروق کا یہ عالم ہوگا, عثمان و علی کا یہ عالم ہے, تو ان چاروں کے پیر مرشد شیخ کامل رسول اعظم محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کمالات اور معجزات کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے کیا خوب کسی شاعر نے کہا ہے جب ان کے گدا کر دیتے ہیں شاہان زمانے کی چوری ہر محتاج کا جب یہ عالم ہے تو محتاج کا عالم کیا ہوگا. تو جب غریب نواز سرکار کے پیر کے انگلیوں کے بیچ میں سے 18,000 عالم نظر آتے ہو تو حضرت صدیق اکبر کا عالم کیا ہوگا, فاروق عثمان علی کا عالم کیا ہوگا. جب ان چاروں کا یہ عالم ہے تو میرے آقا کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے تو پیارے اعلیٰ حضرت کیا ہی خوب ارشاد فرمایا ہے سب سے اعلیٰ وہ والا ہمارا نبی, سب سے پہلا وہ والا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم ہے, دونوں عالم کا پورا ہمارا نبی. ارے کون دیتا ہے دوری کو مچائیے نبی والا ہے سچا ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سارے نبیوں میں نبی جسے سمجھتے ہیں ان تمام نبیوں میں سب سے اعلیٰ نبی ہمارا. خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. یاد رکھیے یہ ہوتی بزرگوں کی شان, یہ ہوتی بزرگان دین کی شان. تو غریب نواز کی شان سب سے اونچی نرالی ہے. وقت کافی ہو چکا ہے, انشاءاللہ پھر کسی محفل میں تفصیلاً پھر غریب نواز کی سیرت سے بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ غریب نواز کے صدقے میں ہماری محفل کو قبول فرمائے. ہند وہ دربار ہے اعلیٰ, کبھی محروم نہیں ہوتا مانگنے والا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.